اکثر شعبوں میں کامیابی کا نثار ہوتا ہے ڈیٹا پر، لیکن ڈیٹا وہ خود کچھ نہیں کہتا، وہ تو بس خام نمبر اور حقائق ہوتے ہیں۔ اسے ایک کہانی میں بدلنا پڑتا ہے، ایک ایسی کہانی جو سمجھ آئے، جو اثر کرے اور جو شاید کوئی تبدیلی لا سکے۔ آج ہم جس شعبے کی گہرائی میں جا رہے ہیں وہ اسی کہانی سنانے کے فن اور سائنس سے تعلق رکھتا ہے، مانیٹرنگ اور ایویلویشن یعنی M&E۔ اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ فیلڈ صرف نمبروں کا کھیل نہیں ہے، اس میں تو معاشیات، سماجیات، یہاں تک کہ سیاسیات جیسی چیزیں بھی شامل ہیں۔ تو آج کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ اس شعبے میں ایک اچھا کہانی سنانے والا بننے کے لیے کون سی مہارتیں چاہیے۔ آپ نے کہانی سنانے کی جو بات کی ہے وہ بالکل اس شعبے کی روح ہے، کیونکہ اصل چیلنج ہی یہی ہے۔ ایک طرف آپ کے پاس ڈونرز اور ادارے ہیں جو ٹھوس، مقداری یعنی کوانٹیٹیو ثبوت مانگتے ہیں، جی، مطلب کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا، کامیابی کی شرح کیا تھی، لیکن دوسری طرف کسی منصوبے کا اصل اثر اکثر انسانی کہانیوں میں چھپا ہوتا ہے، جسے ہم معیاری یعنی کوالٹیٹیو ڈیٹا کہتے ہیں۔ صحیح۔ ایک شخص کی زندگی کیسے بدلی، ان کے تجربات کیا تھے۔ تو ایک کامیاب M&E ماہر وہ ہے جو اس سائنس اور آرٹ کے درمیان ایک پل بنائے۔ ہمارے ذرائع ان مہارتوں کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک تکنیکی یعنی سائنس اور دوسری باہمی اور انتظامی یعنی آرٹ۔ اچھا، تو آئیے سائنس والے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ کسی بھی کہانی کی بنیاد ہوتے ہیں اس کے کردار اور واقعات۔ M&E کی دنیا میں یہ بنیاد ہیں تحقیقی مہارتیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف گوگل پر معلومات تلاش کرنا ہے؟ نہیں، یہ اس سے بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تحقیق کا پورا عمل ڈیزائن کرنا آتا ہو، آپ کو پتا ہو کہ آپ کون سا سوال پوچھنے جا رہے ہیں اور اس کا جواب ڈھونڈنے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بات کی، اس میں دو بنیادی طریقے ہیں، ایک مقداری جس میں آپ سروے اور اعداد و شمار سے بڑے پیمانے پر ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، اور دوسرا معیاری جس میں آپ انٹرویوز یا فوکس گروپس کے ذریعے گہرائی میں جا کر لوگوں کے تجربات کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، ایک اچھا M&E ماہر صرف ایک طریقہ استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ جانتا ہے کہ ان دونوں کو کب اور کیسے ملانا ہے تاکہ ایک مکمل تصویر سامنے آ سکے۔ یہیں پر میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ 20 سال پہلے M&E کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن اب فنڈنگ کے لیے یہ لازم ہو گیا ہے۔ تو کیا اس وجہ سے اداروں پر صرف مقداری ڈیٹا مطلب ٹھوس نمبر دکھانے کا دباؤ نہیں بڑھ گیا؟ کیا انسانی کہانیاں اس نمبروں کی دوڑ میں کہیں پیچھے تو نہیں رہ جاتی ہیں؟ جی، یہ ایک بہترین نقطہ ہے اور یہ اس شعبے کی ایک بڑی حقیقت بھی ہے۔ بالکل، ڈونرز اکثر فوری اور واضح نتائج دیکھنا چاہتے ہیں اور نمبرز یہ کام بہت اچھی طرح کرتے ہیں۔ جی، لیکن ایک ذہین M&E پروفیشنل یہ جانتا ہے کہ نمبرز کیا ہوا یہ تو بتا سکتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ کیوں اور کیسے ہوا۔ مثال کے طور پر آپ کا ڈیٹا بتا سکتا ہے کہ ایک اسکول میں حاضری 20% بڑھ گئی، یہ ایک اچھا نمبر ہے، بالکل۔ لیکن معیاری تحقیق آپ کو بتائے گی کہ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ اسکول میں دوپہر کے کھانے کا پروگرام شروع ہوا تھا، اچھا، جس کی وجہ سے غریب والدین اپنے بچوں کو بھیجنے لگے۔ اب یہ صرف ڈیٹا نہیں رہا، یہ ایک بصیرت ہے، ایک انسائٹ ہے۔ اصل مہارت ان دونوں کو ملا کر ایک ایسی کہانی بنانے میں ہے جو دل اور دماغ دونوں پر اثر کرے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے تحقیق کا ڈیزائن بنا لیا، اب کہانی کے لیے خام مال اکٹھا کرنا ہے، یعنی ڈیٹا اکٹھا کرنا اور اس کا تجزیہ۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سوال نامے بھرنے یا انٹرویو کرنے کا نام ہے، لیکن اصل کام تو اس کے بعد شروع ہوتا ہوگا، ہے نا؟ بالکل، ڈیٹا اکٹھا کرنا تو پہلا قدم ہے۔ اصل جادو اس کے بعد ہوتا ہے جب آپ اس ڈیٹا کے انبار میں سے مطلب نکالتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے جاسوس کے کام کی طرح ہے۔ آپ کے سامنے بہت سارے سراغ بکھرے پڑے ہیں اور آپ کا کام ان میں سے پیٹرن اور رجحانات تلاش کرنا ہے۔ یہاں ڈیٹا ویژولائزیشن یعنی ڈیٹا کو چارٹس اور گراف کی شکل میں دکھانے کا ہنر بہت کام آتا ہے۔ ایک سادہ سا بار چارٹ 1000 الفاظ سے زیادہ مؤثر طریقے سے بتا سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک منصوبے کے اثرات کیسے بدلے ہیں۔ مقصد صرف یہ بتانا نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ پیشن گوئی کرنے کی کوشش کرنا بھی ہے کہ مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے۔ یہ ہزاروں لوگوں کا ڈیٹا اور اس میں سے پیٹرن تلاش کرنا، یہ تو ہاتھ سے کرنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔
مجھے لگتا ہے یہیں پر ٹیکنالوجی کا کردار آتا ہوگا. ہمارے ذرائع میں خاص طور پر سافٹ ویئر میں مہارت کا ذکر ہے. جی ہاں، آج کے دور میں اس کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا. بڑے ڈیٹا سیٹس کو منظم اور تجزیہ کرنے کے لیے خاص ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے. ذرائع میں دو کا خاص طور پر ذکر ہے جو بہت عام ہے. معیاری ڈیٹا کے لیے یعنی انٹرویوز کے لمبے لمبے ٹرانسکرپٹس اور نوٹس کے تجزیے کے لیے جی. این ویوو جیسا سافٹ ویئر استعمال ہوتا ہے. یہ آپ کو متن میں سے تھیمز اور آئیڈیاز نکالنے میں مدد دیتا ہے. اچھا. دوسری طرف مقداری یا شماریاتی ڈیٹا کے لیے SPSS بہت مقبول ہے، خاص طور پر انسانی ہمدردی کے شعبے میں. یہ آپ کو نمبروں کے درمیان تعلق تلاش کرنے اور نتائج کی شماریاتی اہمیت کو جانچنے میں مدد دیتا ہے. ان ٹولز کو سیکھنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کاریگر کا اپنے اوزاروں پر عبور حاصل کرنا. اچھا، لیکن سافٹ ویئر کے باوجود آپ ہر ایک شخص سے تو بات نہیں کر سکتے. یہیں پر نمونہ سازی یا سیمپلنگ کا تصور آتا ہے جس کا ذکر ذرائع میں ہے. مجھے یہ ہمیشہ تھوڑا مشکل لگا ہے. آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ چند سو لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروپ پورے شہر یا ملک کی سوچ کی عکاسی کر رہا ہے؟ اس میں غلطی کا امکان تو بہت زیادہ ہوگا، اور اگر نمونہ ہی غلط ہو گیا تو پوری کہانی ہی غلط ہو جائے گی. آپ کا خدشہ بالکل درست ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک بہت ٹیکنیکی اور اہم مہارت ہے. اگر آپ کا نمونہ غلط ہے تو آپ کے نتائج بھی بیکار ہیں. بالکل. نمونہ سازی کا مطلب صرف چند لوگوں کو منتخب کرنا نہیں، بلکہ سائنسی طریقے سے ایک ایسا چھوٹا گروپ منتخب کرنا ہے جو اس بڑی آبادی کی تمام خصوصیات کی نمائندگی کرے. اس کی کئی ٹیکنیکیں ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ طلباء پر تحقیق کر رہے ہیں تو آپ صرف امیر اسکولوں کے بچے نہیں لے سکتے. صحیح. آپ کو اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ کا استعمال کرنا پڑے گا، جس میں آپ آبادی کو مختلف گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں، جیسے سرکاری اور نجی اسکول، لڑکے اور لڑکیاں، اور پھر ہر گروپ سے متناسب تعداد میں لوگ منتخب کرتے ہیں. اچھا. اس سے یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ آپ کا نمونہ متعصب نہ ہو اور اس سے ملنے والے نتائج پوری آبادی پر لاگو کیے جا سکیں. یہ وقت اور وسائل بچانے کا ایک بہترین طریقہ ہے، لیکن اسے بہت احتیاط سے کرنا پڑتا ہے. یہ سب سن کر مجھے جو بات سب سے زیادہ حیران کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ M&E کا کام پروجیکٹ کے آخر میں نہیں ہوتا. ذرائع کے مطابق منصوبہ بندی اور ڈیزائن کا مرحلہ پہلے دن سے شروع ہوتا ہے. یہ تو میری سوچ کے بالکل برعکس ہے. میں تو سمجھتا تھا کہ آپ پہلے پروجیکٹ مکمل کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا. اور یہی وہ غلطی ہے جو بہت سے ادارے کرتے ہیں. وہ M&E کو ایک آڈٹ کی طرح سمجھتے ہیں جو آخر میں ہوتا ہے. اچھا. آپ وہاں کیسے پہنچیں گے اور راستے میں آپ اپنی کامیابی کو کیسے ماپیں گے؟ اس منصوبے میں سب کچھ واضح طور پر لکھا جاتا ہے. آپ کے مقاصد کیا ہیں، کن پیمانوں پر کامیابی کو پرکھا جائے گا، ہر کام کی ٹائم لائن کیا ہے، اور اگر کوئی مسئلہ یا خطرہ سامنے آتا ہے تو اس سے نمٹنے کا پلان B کیا ہے. اگر آپ شروع میں یہ منصوبہ بندی نہیں کرتے تو آخر میں آپ کے پاس موازنہ کرنے کے لیے کوئی بنیاد ہی نہیں ہوگی کہ آپ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچے. تو اس ساری گفتگو کا مطلب یہ ہوا کہ تکنیکی مہارتیں اس کہانی کی ہڈیاں اور ڈھانچہ ہیں. آپ کے پاس بہترین ڈیٹا، بہترین تجزیہ اور بہترین منصوبہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کہانی کو اس طرح پیش نہ کر سکیں کہ لوگ اسے سنیں، سمجھیں اور اس پر یقین کریں تو وہ سارا ڈھانچہ بے جان ہے. اور میرے خیال میں یہیں پر اس کام کا آرٹ یعنی باہمی مہارتیں سامنے آتی ہیں. بالکل. اب ہم کہانی میں جان ڈالنے کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلی اور اہم چیز کمیونیکیشن اور پریزنٹیشن کی مہارتیں ہیں. آپ دنیا کا بہترین تجزیہ کر لیں، لیکن اگر وہ 100 صفحات کی خشک رپورٹ میں دفن ہو جائے جسے کوئی پڑھتا ہی نہیں تو اس کا کیا فائدہ؟ صحیح بات ہے. اس مہارت کے دو پہلو ہیں. پہلا ہے رپورٹ لکھنا. رپورٹ ایسی ہونی چاہیے جو سیدھی بات کرے، سب کو سمجھ آئے، اور اس میں آپ اپنی طرف سے کوئی رنگ نہ بھریں، یعنی غیر جانبدار ہو. دوسرا پہلو جو شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ ہے پریزنٹیشن کی مہارتیں. اچھا، تو یہ صرف حقائق پیش کرنے کا نام نہیں، بلکہ لوگوں کو ان حقائق کی پرواہ کرنے پر مجبور کرنا ہے. اس کا راز کیا ہے؟ آپ ایک بورنگ سے بار چارٹ کو ایسی چیز میں کیسے بدلتے ہیں جو کسی فیصلہ ساز شخصیت کو حرکت میں لے آئے؟ اس کا راز یہ سمجھنے میں ہے کہ آپ کے سامعین کون ہیں اور ان کے لیے کیا اہم ہے. ایک فائنانس مینیجر کو شاید بجٹ اور لاگت سے متعلق ڈیٹا میں دلچسپی ہوگی، جی، جبکہ ایک پروگرام مینیجر یہ جاننا چاہے گا کہ زمین پر کیا اثر ہو رہا ہے.
آپ کو اپنی کہانی کو ان کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے اور بصری چیزوں یعنی ویژولز کا استعمال بہت ضروری ہے۔ ایک طاقتور تصویر یا ایک مختصر ویڈیو کلپ جس میں کوئی مستفید ہونے والا اپنی کہانی سنا رہا ہو، وہ درجنوں صفحات کی رپورٹ سے زیادہ اثر ڈال سکتا ہے۔ میں نے ایسے منصوبے دیکھے ہیں جہاں تمام ڈیٹا اور چارٹس سٹیک ہولڈرز کو قائل کرنے میں ناکام رہے، لیکن 1-2 منٹ کی ویڈیو نے میٹنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اور یہ سٹیک ہولڈرز یعنی وہ لوگ جن کا منصوبے سے کوئی تعلق ہے، وہ ہمیشہ آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتے ہوں گے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کام اکثر سیاسی طور پر غیر مستحکم ماحول میں کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو ڈیٹا کے تجزیے سے زیادہ سفارتکاری کا کام لگتا ہے۔ یہاں سٹیک ہولڈرز کے ساتھ روابط کی مہارت کیسے کام آتی ہے؟ سے ماحول میں مختلف گروہوں کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ مقامی کمیونٹی کچھ اور چاہتی ہے، حکومت کی ترجیحات کچھ اور ہو سکتی ہیں، اور فنڈ دینے والے ادارے کا اپنا ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ ہر کوئی آپ کے کام کو شک کی نظر سے دیکھ سکتا ہے۔ یہاں M&E ماہر کا کام صرف ڈیٹا پیش کرنا نہیں، بلکہ اعتماد قائم کرنا، لوگوں کے خدشات کو سننا اور سب کو ایک میز پر لانا ہوتا ہے۔ آپ کو ایک غیر جانبدار سہولت کار بننا پڑتا ہے جو اس بات کو یقینی بنائے کہ پروجیکٹ کے نتائج کو سب قبول کریں۔ اس میں اکثر لوگوں کے رویوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، اور یہ کام دھونس یا دباؤ سے نہیں بلکہ گفتگو اور افہام و تفہیم سے ہوتا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا اور پیچیدہ کردار بنتا جا رہا ہے۔ آپ ایک ہی وقت میں محقق، تجزیہ کار، کہانی سنانے والے اور سفارتکار ہیں، اور ان سب کے اوپر آپ کو کام مکمل بھی کرنا ہے۔ یہیں پر پروجیکٹ اور انتظامی مہارتیں ضروری ہو جاتی ہوں گی۔ لازمی طور پر، کیونکہ M&E کا ہر کام خود ایک چھوٹا پروجیکٹ ہوتا ہے جس کی اپنی ڈیڈ لائنز، بجٹ اور ٹیم ہوتی ہے۔ آپ کو کاموں کو منظم کرنا ہوتا ہے، بجٹ کو کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے، ٹیم کے اراکین کو ذمہ داریاں سونپنی ہوتی ہیں، اور اس بات کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ سب کچھ وقت پر ہو۔ اگر آپ کا بجٹ ختم ہو جائے یا آپ کی ٹیم کو یہی نہ معلوم ہو کہ کیا کرنا ہے، تو آپ کی بہترین تکنیکی مہارتیں بھی کسی کام کی نہیں۔ مضبوط انتظامی صلاحیتیں اس پورے عمل کو پٹری پر رکھتی ہیں۔ اور چونکہ M&A ماہرین اکثر بے وقت کئی پروجیکٹس پر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وقت کا انتظام یعنی ٹائم مینجمنٹ تو سب سے اہم صلاحیتوں میں سے ایک ہوگی۔ اتنے سارے کاموں کو ایک ساتھ سنبھالنا اور ہر ایک کو وقت پر مکمل کرنا، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ ایک مسلسل توازن قائم رکھنے کا عمل ہے۔ اس کے لیے آپ کو بے رحمی سے ترجیحات طے کرنی پڑتی ہیں۔ آپ کو ہر روز یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا کام سب سے زیادہ ضروری ہے اور کس پر کتنے وسائل یعنی وقت اور پیسہ خرچ کرنا ہے۔ صحیح۔ یہ جاننا کہ کس کام کو ہاں کہنا ہے اور کس کو نہیں، ایک بہت بڑی مہارت ہے۔ اچھی ٹائم مینجمنٹ کے بغیر معیار متاثر ہوتا ہے، ڈیڈ لائنز چھوٹ جاتی ہیں اور پورا نظام بکھر سکتا ہے۔ تو ہم نے اس انتہائی پیچیدہ اور کثیر و جہتی کردار کا ایک خاکہ تیار کر لیا ہے۔ اب سب سے اہم سوال، اگر کوئی اس شعبے میں نیا ہے یا اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو اسے کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ ہمارے ذرائع اس بارے میں کیا عملی مشورہ دیتے ہیں؟ ذرائع کچھ بہت ٹھوس اور قابل عمل تجویز دیتے ہیں۔ سب سے پہلی ہے طریقوں میں تنوع، یعنی صرف ایک ہی طریقے پر انحصار نہ کریں۔ اگر آپ ہمیشہ سروے کرتے ہیں تو اس بار فوکس گروپس بھی شامل کریں۔ مقداری اور معیاری دونوں طریقوں کو استعمال کرنے سے آپ کو ایک ایسی جامع تصویر ملے گی جو صرف ایک طریقے سے ممکن نہیں۔ اچھا۔ دوسری بات، وضاحت اور اختصار۔ اپنی رپورٹوں کو مختصر اور ٹو دا پوائنٹ رکھیں۔ یہ سمجھیں کہ آپ کے پڑھنے والے بہت مصروف ہیں۔ غیر ضروری تفصیلات کو ہٹا دیں اور صرف وہ پیغام دیں جو سب سے اہم ہے۔ اور تکنیکی پہلوؤں اور پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے کیا تجاویز ہیں؟ اس کے لیے تیسری تجویز ہے مناسب ٹیکنیک کا استعمال۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا نمونہ واقعی نمائندہ ہے اور آپ تجزیے کے لیے صحیح شماریاتی ٹیسٹ استعمال کر رہے ہیں۔ غلط ٹیکنیک آپ کو غلط نتائج کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اور آخر میں، مؤثر پروجیکٹ مینجمنٹ۔ اپنے کام کو شروع سے آخر تک ایک پروجیکٹ کے طور پر دیکھیں۔ اس کا ایک واضح منصوبہ بنائیں، اس کی پیش رفت کو ٹریک کریں اور یقینی بنائیں کہ یہ وقت پر اور بجٹ کے اندر مکمل ہو۔
ان عادتوں کو اپنا کر کوئی بھی اپنی M&D کی مہارتوں کو ڈرامائی طور پر بہتر بنا سکتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مانیٹرنگ اور ایویلیویشن میں کامیابی صرف تکنیکی علم یا سافٹ ویئر چلانے کا نام نہیں ہے۔ یہ سائنس اور آرٹ، سخت مہارتوں اور نرم مہارتوں کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ ایک کامیاب M&E ماہر ایک جاسوس کی طرح سراغ ڈھونڈتا ہے، ایک سائنسدان کی طرح ان کا تجزیہ کرتا ہے، ایک مینیجر کی طرح اپنے کام کو منظم کرتا ہے، اور ایک کہانی سنانے والے کی طرح اس کے نتائج کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا کردار ہے جو مستقل ارتقا پذیر ہوتا رہتا ہے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑتے ہیں۔ ہمارے ذرائع نے ان مہارتوں پر توجہ مرکوز کی ہیں جو ایک فرد کے لیے ضروری ہیں، لیکن ان اداروں کا کیا جو انہیں ملازمت پر رکھتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ ایک ادارے کی ثقافت کیسی ہونی چاہیے جو اچھے M&E کو پھلنے پھولنے کا موقع دے؟ کیا وہاں کی قیادت M&E کو صرف ڈونرز کو دکھانے کے لیے خانہ پوری سمجھتی ہے، یا وہ واقعی اپنے کام سے سیکھنے، اپنے غلطیوں کو تسلیم کرنے اور بہتر ہونے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ اصل کامیابی تب ہے جب ادارے ان نتائج کی بنیاد پر اپنے طریقوں کو تبدیل کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ سب سے بہترین M&E ماہر بھی اس وقت بے بس ہو جاتا ہے جب وہ ایک ایسے ادارے میں کام کر رہا ہو جو سچ سننے کے لیے تیاری نہ ہو۔